السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں گے جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔ زیر تذکرہ حدیث کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا معنی ہے مکر و فریب۔ یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل و فریب سے کام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے مکاری سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکر و فریب سے کام لے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے غلط ملت کرنا، چونکہ دجال حق اور باطل کو غلط ملت کر دے گا اور ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ زیر تذکرہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور کذاب لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دے گا، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا بھی ہے وہ جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ ایسے دجالوں اور کذابوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر بہت سے خطبی لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پر جمانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زیر تذکرہ حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے 30 کذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ ان کے موقع دین کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ہم نواؤں کو تباہ برباد فرمائے گا۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کذابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ اس طرح یمن میں اسود انسی نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجاہ تمیمہ کو شوق چڑھا، اور اس مخبوط الحواس عورت نے بھی اس نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کے واقعات مشہور اور لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تاہم اتنی بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اسود انسا تو نبی کے دربار سعادت میں ہی مارا گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، جبکہ طلیحہ اور سجاہ نے اپنے اس دعویٰ سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ تو چلتا رہا۔ شیطان کے اس چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجال و فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ماضی قریب میں ایک مخبوط الحواس آدمی کے دل و دماغ پر بھی شیطان قابض ہوا اور اس کام پر آمادہ کیا۔ ماضی قریب میں ایک مخبوط الحواس شخص کے دل و دماغ پر بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام پر آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر چھلانگ لگائی تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں،
یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جھوٹا اور کاذب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کا انجام تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح اس کی موت واقعہ ہوئی۔ بیت الخلاء میں اس کی موت واقعہ ہوئی، بہت ہی شرمناک قسم کی موت ہوئی اس کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنہ نما آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو ان کے ایمان پر مضبوط رکھے، اور تمام ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جو کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔